لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں باران رحمت، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چکوال، میاں والی، حافظ آباد اور شیخو پورہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے۔ گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین اور دیگر علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آندھی اور بارش کے باعث لاہور اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر۔ محکمہ موسمیات نے 8 جون تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور بارشوں کا امکان۔ ادھر قصور کے گاؤں حویلی پھاڑیاں والی میں آندھی سے گھر کی چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی کیس میں مرکزی اپیلیں منظور، دونوں کی سزا ختم۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے فیصلہ سنا دیا، تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ ٹرائل کورٹ نے سائفر کیس میں 30 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ الحمدللہ آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہیں کہ فائنلی اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو سرخرو کیا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جلد باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے اور عوام کے سامنے ہوں گے۔ انصاف کا علم بلند ہوا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت پر بیرسٹر غور جوہر خوش، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہو کر عوام میں ہوں گے۔ عدالت نے تمام پہلو دیکھ کر اور دلائل سن کر فیصلہ دیا۔ پروسیکیوٹر کیس میں سزا برقرار رکھنے کے حق میں دلائل نہیں دے سکے۔ مزید کہا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی دی جائیں گی۔ اسد قیصر نے کہا سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی خوشائند ہے، من گھڑت کیس بنایا گیا تھا، عدالتی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر اعتماد اور صبر کیا، وہ کسی ڈیل کے تحت بری نہیں ہوئے۔ عمران خان کا صبر، آپ ان سے سیکھیں کہ عمران خان کیسے انہوں نے صبر سے اپنی جوڈیشری پہ اعتماد کیا، کوئی ڈیل کے تحت عمران خان نہیں بولا۔ سائفر کیس کو سب سے خطرناک مقدمہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے ہم سب سرخرو ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کی عدالتی فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی کہتے ہیں ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے حق کا بول بالا کیا۔ دوسری جانب سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا جشن، پی ٹی آئی ارکان نے ڈسک بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ میڈیا کے اوپر جو رپورٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ جلسوں کے اندر جس طرح ایک سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ کو لہرایا گیا، یہ قوم کی اور عوام کے سامنے ہے، اس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی ملک نیشنل سیکیورٹی پر کسی سیاستدان کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حکومت اور افواج پاکستان قومی سلامتی کی حفاظت ہر قیمت پر کریں گے۔ بہتر ہوتا سائفر کیس کے فیصلے میں قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ وفاقی حکومت کے قانونی امور کے ترجمان بیرسٹر عقیل کی نیوز کانفرنس، بولے یہ بہت کلیئر کٹ کیس تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کے متعلق دستاویز جلسے میں لہرائیں، سائفر کی گمشدگی کو بھی تسلیم کیا گیا۔ تفصیلی فیصلہ آنے پر فیصلے کو چیلنج کرنے کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کیسز میں بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی 2 مقدمات میں بری کر دیے گئے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید کو بھی بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف تھانہ گولڈرا میں 2 مقدمات درج تھے۔ سائفر کیس میں بریت کے باوجود شاہ محمود قریشی کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کو لاہور میں درج 9 مئی کے 8 مقدمات میں پہلے سے گرفتار کیا جا چکا۔ لاہور پولیس نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری 25 مئی کو اڈیالہ جیل میں ڈالی تھی۔ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے فیملی ممبران کی ملاقات، زین قریشی سمیت خاندان کے 6 افراد شامل تھے۔ ملاقات جیل کی کانفرنس روم میں 30 منٹ تک جاری رہی۔
ایک کاغذ کے ٹکڑے سے کیسے ماننے سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کی شمولیت ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا سنی اتحاد نے الیکشن نہیں لڑا، حقیقی پوزیشن یہی ہے۔ وکیل نے کہا جی سارا تنازع یہی ہے، الیکشن کمیشن بعد میں سنی اتحاد کو پارلیمانی جماعت تسلیم کر چکا۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کیا بینیفیشری جماعتوں میں سے کوئی سنی اتحاد کے موقف کی حمایت کرتا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کی اپیل کی مخالفت۔ چیف جسٹس نے کہا اس کا مطلب ہے سب اضافی نشستیں رکھنا چاہتے ہیں۔ فل کورٹ میں کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، آزاد امیدوار پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے آزاد امیدوار رجسٹرڈ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، مخصوص نشستیں خودکار نظام کے تحت نہیں مل سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر آزاد امیدوار اپنی جماعت بنا لیں تو کیا وہ مخصوص نشستیں لے سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا سیاسی جماعتیں پہلے سے رجسٹرڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے بھی نشستیں لی جا سکتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد نے عام انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، کہا الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ ایک جانب کہتا ہے کہ سنی اتحاد الیکشن نہیں لڑی، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر سنی اتحاد سے غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن کمیشن نے لوگوں کی سنی اتحاد میں شمولیت کو تسلیم کیا، اب وہ کہہ سکتے شمولیت کرائی گئی، وہ حق مانگنے آئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی کا ڈیٹا لیک ہونے پر توہین عدالت کیس کی سماعت، عدالت نے وزارت دفاع کی رپورٹ مسترد کر دی، دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت، ایجنسیوں کو بھی دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا آپ آج سمجھتے ہیں انفارمیشن پبلک نہیں ہو سکتی تو عدالت کو سربہ مہر لفافے میں بتا دیں، آپ بتائیں گے کہ 5G وارفیئر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا آپ نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ عدت کے دوران نکاح کیس دوسری عدالت منتقل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس ٹرانسفر کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، درخواست گزار خاور مانیکا نے جج شاہ رخ ارجمند پر اعتراض کیا تھا۔ منتقلی کے بعد ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت میں کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل پر نوٹس جاری کیا گیا، عدالت نے 25 جون کو دلائل طلب کر لیے۔ وزیر اعظم آج سے چین کا 5 روزہ دورہ کریں گے، شہباز شریف چینی ہم منصب کی دعوت پر بیجنگ پہنچیں گے، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات شیڈیول، نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین زاؤ لیجی ان سے بھی ملاقات کی۔ اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت توقع ہے، وزیر اعظم چینی صوبوں گوانگ ڈونگ اور شانزے کا بھی دورہ کریں گے۔ ادھر شہباز شریف کا دورہ چین کی وجہ سے بجٹ اجلاس کا شیڈیول تبدیل، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اب 7 جون کو بلانے کا فیصلہ، سال 2024-25 کا بجٹ دوبارہ جون کو پیش کیا جائے گا۔ اب جو اس سال کا 100 ارب روپیہ ہے، میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراً سے پہلے وہ نہ ملا، رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے میرے خیال میں، تو ایسے ہی خود ہی عزت سے چلے جاؤ، بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالے وہاں سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق کو ایک بار پھر دھمکی دے دی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کے 100 ارب روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے تو لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں، کے پی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اپنا حق مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں، امید ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو جلد فنڈز فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم، مریم نواز کہتی ہیں بجلی چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب میں بجلی چوری سے متعلق امور اور کارروائی کا جائزہ، مریم نواز شریف نے بجلی چوری سے متعلق مزید مستند ڈیٹا اور جامع رپورٹ طلب کر لی، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے آگاہ کیا۔